السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کوئی بھی عمل جو ہم اچھی نیت کے ساتھ شروع کرتے ہیں اس کا پھل بھی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جیسا بیج ڈالا جاتا ہے ویسا ہی پھل نکلتا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے پیچھے بھی ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے، اور ایک وقت میں صرف ایک نیت نہیں، کئی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہو تو آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ نمبر 1، اللہ کی رضا۔ اللہ کا کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشی کے لیے پڑھنا چاہیے۔ پھر نمبر 2، نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے۔ اس کو ایک تجارت سمجھے کہ جیسے آپ ایک بزنس کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی۔ جو تجارت آپ کر رہے ہیں یہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی، اس میں سے نفع ہی نفع نکلتا رہے گا۔ پھر دل کو آباد کرنے کی نیت سے۔ قرآن کے بغیر دل ویران ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی مثال ایک بارش کی طرح ہے جو بنجر دلوں پہ پڑتی ہے تو دل پھلنے پھولنے لگتے ہیں۔ لہٰذا دلوں کو آباد کیجیے قرآن کے ساتھ۔ پھر دلوں کے اطمینان کے لیے پڑھیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کی شفا کے لیے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے۔ لہٰذا شفا کی نیت سے بھی پڑھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اس کی برکت سے شفا عطا فرما، روحانی جسمانی تمام بیماریوں کے لیے۔ اور پھر ہدایت کے لیے، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ پھر ایمان میں اضافے کے لیے، قرآن کی قرأت ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے۔ پھر عبادت کی غرض سے کہ ہم اس مجلس میں جو بیٹھے ہیں تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ پھر جہنم سے نجات پانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن کو کسی چمڑے میں لپیٹ کر بھی آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے نہیں جلائے گی۔ تو گویا جس دل میں قرآن ہوگا وہ آگ سے محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح قرآن کو قیامت کے دن سفارش کی نیت سے پڑھنا چاہیے۔ امید رکھنی چاہیے کہ یہ قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرنے والا ہوگا۔ پھر زندگی کو بدلنے اور بہتر راستے پر چلنے کی غرض سے اس کو پڑھنا چاہیے، اور پھر دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے، اور آخرت میں خاص طور پر جنت الفردوس حاصل کرنے کے لیے۔ ابن قیم کہتے ہیں کسی بھی بندے کے لیے قرآن کی قرأت، اس میں لمبا غور و فکر کرنے اور اپنی سوچ کو آیات کے معنی پر مرکوز کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی میں اور آخرت میں کوئی چیز اس سے زیادہ فائدہ مند اور اس کی نجات کو اس سے زیادہ قریب کرنے والی نہیں۔ یعنی قرآن کی قرأت، قرآن کا سمجھنا سب سے زیادہ فائدہ مند کام ہے۔ تو آئیے ہم دوسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لوگوں میں سے بے وقوف ضرور کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ تھے۔ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے جو اہل کتاب کا قبلہ تھا. پھر آپ کو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا. اس پر یہود، منافقین اور مشرکین سبھی نے اعتراضات شروع کر دیے کہ اگر وہ پہلا قبلہ درست تھا تو اسے بدلنے کی ضرورت کیا تھی، اور اگر یہ درست ہے تو اتنی دیر ادھر منہ کیوں رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ لوگ بے وقوفی کی وجہ سے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں. مشرق یا مغرب کی اپنی کوئی حیثیت نہیں کہ ان کی طرف منہ کرنا باعث ثواب ہو، بلکہ اصل چیز اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے. قل للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے، لہذا عبادت میں اصل چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت ہے. تو عبادت ظاہری اور باطنی اقوال اور افعال میں اللہ کی اطاعت کے مطابق کام کرنا یہ اصل عبادت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے کہ مشرق کی طرف رخ کر لو تو ادھر کر لے، وہ کہے کہ مغرب کی طرف منہ پھیر لو تو اس طرف منہ پھیر لے، یہی اصل عبادت ہے. ایک بندہ مومن کو کبھی بھی یہ حق حاصل نہیں رہا کہ جو اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے پھر وہ اللہ کے حکم پر، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرے. تو یہاں پر جو اللہ کے حکم پر، اللہ کے دین پر، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتا ہے اس کو بے وقوف کہا گیا ہے. یہاں سے ایک اور بات بھی سیکھنے کی ہے کہ اگر لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں تو کیا آپ پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کرے گا جب آپ 100% درست بھی ہوں؟ بہت دفعہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ آپ پر آبجیکشن کر رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ پر کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ کو ٹیز کر رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ کو مجنون کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی باتوں کی طرف قطعاً کوئی توجہ نہیں دینی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا جو کام میں کر رہی ہوں، جو طرز عمل میں نے اختیار کیا ہے، یہ طرز عمل کیا بذات خود درست ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، اس کی پسند کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو خوشی کے ساتھ اس پر جم جائیے اور لوگوں کی باتوں کی قطعاً پرواہ نہ کیجیے، اس لیے کہ جو شخص اللہ کے حکم پر اعتراض کرتا ہے وہ ناسمجھ ہے. اور زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے حالات پر، آپ کی ذات پر طرح طرح کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً اگر آپ کے بچے نہیں تو کہیں گے آپ کے بچے کیوں نہیں، اگر آپ کو جاب نہیں تو آپ کی جاب کیوں نہیں، اگر کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کو یہ بیماری کیوں ہو گئی تھی، وغیرہ وغیرہ. اور بعض کمنٹس اتنے ہرٹ فل ہوتے ہیں کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ رو دے، لیکن اس وقت رونے کی بجائے جسٹ اگنور، اس لیے کہ یہ ناسمجھ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، یہ جانتے ہی نہیں. ہمیں اپنی زندگی پر خود مطمئن ہونا چاہیے. اگر ہم خود کوئی غلط کام نہیں کر رہے تو پھر ہمیں پشیمان نہیں ہونا چاہیے اور اپنا کام کرتے چلے جانا چاہیے، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے کہ انسان صحیح ڈائریکشن اختیار کرے اور اس کی طرف زندگی بھر چلتا رہے، چاہے قدم بقدم چلے یا دوڑ لگا دے، کیونکہ اصل چیز ہے اللہ کی رضا کو پانا. تو جو شخص لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو کر نیکی کا کام کرتا ہے وہی نیکی کے کام پر استقامت اختیار کرتا ہے. تو عقل مند وہی ہے جو رب کے احکامات کو تسلیم کر لیتا ہے، اور جو رب کے احکامات قرآن کی کسی آیت پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اصل میں وہ خود ناسمجھ ہے. تو کیا آپ ناسمجھ کی باتوں کو اہمیت دیں گے اللہ رب العزت کی بات کے مقابلے میں؟ ہرگز نہیں. آپ کی عقل مندی یہی ہے کہ اللہ کی بات پر استقامت اختیار کریں. پھر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا. وسط کا ایک معنی بہتر بھی ہوتا ہے، ایک بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہوں. یعنی جو تمہارے پاس علم ہے اس کی بنا پر تم باقی تمام لوگوں کے معاملات پر ایک ایسی نظر رکھو کہ کیا صحیح ہے اور کیا نہیں. اور قیامت کے دن بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی. اور پہلے جس قبلے یعنی بیت المقدس پر آپ تھے اسے ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم معلوم کریں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے. یہ تو ایک ٹیسٹ تھا، یہ تو ایک امتحان تھا.
اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. جیسے زندگی میں حالات تبدیل ہوتے ہیں نا، یہ ایک امتحان ہوتا ہے. کبھی خوشحالی ہوتی ہے اور کبھی بدحالی ہوتی ہے، کبھی صحت ہوتی ہے اور کبھی بیماری ہوتی ہے، کبھی مشغولیت ہوتی ہے اور کبھی فراغت ہوتی ہے. یہ سب امتحان کے مختلف رنگ ہیں. مومن ہر ایک چیز کو ایک امتحان لیتا ہے، کیونکہ اس کی ساری زندگی ہی ایک امتحان ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا کہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، احسن عمل کون کرتا ہے. تو اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم احسن عمل کریں، چاہے موسم کوئی بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں. اور احسن عمل کی دو بڑی شرائط ہیں، نمبر 1 اخلاص، اور نمبر 2 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. تو یہاں پر یہی تو امتحان لیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کون جاتا ہے. کہ آپ نے اپنے قبلے کا رخ پھیر لیا تو کون کون ہے جو بغیر کچھ سوال کیے، اعتراض کیے آپ کے پیچھے مڑتا چلا جا رہا ہے کہ آپ کو فالو کرنا ہے، آپ کو اتباع کرنا ہے. اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے کہ بھلا یہ کیا ہوا. کس کے ذہن میں سوال اٹھے اور سوال اعتراض بنے اور اعتراض مخالفت بنی اور وہ حق سے پھر گیا. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. اور بے شک یہ بات یعنی قبلے کی تبدیلی بہت بھاری ہے. یعنی انسان کے لیے چینج مینجمنٹ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تبدیلی کسی بھی چیز میں جب ہوتی ہے تو انسان پہ گراں گزرتی ہے. چاہے کسی جگہ کو تبدیل کرنا ہو، چاہے کسی کام کو تبدیل کرنا ہو، ایک جاب سے دوسری جاب. کیونکہ انسان جب ایک ہی کام روز کرتا رہتا ہے، بار بار کرتا رہتا ہے، تو ایک کمفرٹ زون میں آ جاتا ہے اور اس میں اس کو سہولت ہو جاتی ہے، وہ آٹو پہ آ جاتا ہے. لیکن جب اس کو وقت میں تبدیلی کرنی پڑے یا حالات میں، تو پھر اس کو مشکل پیش آتی ہے. لیکن اصل عبادت کی روح تو یہی ہے کہ جب تبدیلی کے لیے کہا جائے تو تبدیل ہو جاؤ. تو یہ قبلے کی تبدیلی بہت بھاری ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی. اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. یہاں ایمان سے مراد نماز ہے. نماز کو ایمان کہا گیا کیونکہ لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ جو نمازیں ہم نے دوسرے قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھی تھی وہ ضائع تو نہیں ہو گئی. تو انہیں بتایا گیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پچھلی عبادات کو قبول کر لیا کیونکہ وہ بھی تم نے اللہ کے حکم کے مطابق ہی کی تھی. بے شک اللہ تو لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اور رأفت جو ہے، رؤوف کا لفظ جو ہے یہ رأفت سے ہے. رأفت رحمت کا سب سے آخری حصہ کہلاتا ہے. یعنی رأفت وہ مرحلہ ہے جو رحمت کے بعد آتا ہے. یعنی کہا جاتا ہے فلان رحیم، کہ فلاں بڑا مہربان ہے، اور جب وہ رحمت شدت پکڑتی ہے تو پھر وہ رؤوف بھی ہو جاتا ہے. اور اللہ اپنے سارے بندوں کے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، ماں سے بھی زیادہ بندے پر رحم کرنے والا ہے، دنیا اور آخرت میں رحم فرمانے والا ہے، بندوں کے لیے ہدایت کی راہیں کھولنے والا ہے، اور بندوں کے دنیاوی امور میں آسانی فراہم کرنے والا ہے. ان ربکم لرؤوف الرحیم. پھر تبدیلی قبلہ کے کچھ مزید احکامات. قد نرى تقلب وجهك في السماء، یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. آپ کو بھی انتظار تھا کیونکہ آخری نبی کی نشانی یہی تھی کہ اس کا قبلہ بیت اللہ شریف ہوگا. سو ہم ضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں. تو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، حکم آ گیا. اور تم سب بھی جہاں کہیں ہو بس اسی کی طرف اپنے چہرے پھیر لو. اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے کہ آخری نبی کا قبلہ وہی ہوگا، اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ ان سے ہرگز غافل نہیں. اور البتہ اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس ہر نشانی بھی لے آئیں تو بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. یعنی جنہیں نہیں ماننا انہیں نہیں ماننا، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے. کیونکہ یہود صخرہ کی طرف رخ کرتے تھے اور نصارہ مشرقی حصے کی طرف رخ کیا کرتے تھے عبادت میں. فرمایا کہ ان کا تو اپنا قبلہ بھی مختلف ہے، تو تم پر اعتراض کیوں؟ اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی باوجود اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا،
تو یقیناً آپ تب ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو یاد رکھیے علم آنے کے بعد خواہشات کی پیروی کرنا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بیٹے کو کوئی پہچاننے میں مشکل نہیں پاتا. اور بے شک ایک فریق ان میں سے لازماً حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں. علم آنے کے بعد حق کو چھپانا یہ بہت بڑا ظلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اسے چھپا دے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام میں سے ایک لگام لگائی جائے گی. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ رخ کرتا ہے. یعنی ہر انسان کی زندگی کا ایک سینٹر آف لائف ہے جس کی طرف وہ پلٹ پلٹ کر جاتا ہے. تمہارا سینٹر آف لائف کیا ہونا چاہیے، تمہاری کوشش اور تمہاری طلب اور تڑپ کس طرف ہونی چاہیے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم خیرات، نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو. ہم سب بھی سوچیں کہ ہمارا سینٹر آف لائف کیا ہے. جب ہم فارغ ہوتے ہیں، جب ہم اپنی تھکاوٹ دور کرنا چاہتے ہیں، جب ہم ریلیکس ہونا چاہتے ہیں، جب ہم خوش ہونا چاہتے ہیں، تو کس طرف رجوع کرتے ہیں؟ کیا اٹھاتے ہیں؟ سیل فون، اسکرین. اب ہم فارغ ہوئے، اب ہم ذرا مزہ کرتے ہیں، اور کبھی ادھر گھومتے پھرتے ہیں، کبھی ادھر سیر کرتے. پہلے سیر کرنے کے لیے باہر نکلنا پڑتا تھا، اب یہ کہ بیٹھے بیٹھے ہی سیر ہو جاتی، لیٹے لیٹے ہی سیر ہو جاتی. تو ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم فارغ ہوتے ہیں، جب ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری زندگی میں وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہمیں واقعی خوشی بخشتی ہے، راحت بخشتی. کیا وہ اللہ کا ذکر ہے؟ کیا وہ اللہ کا کلام قرآن ہے؟ کیا وہ کوئی ذکر کی مجلس ہے؟ کیا وہ کوئی نیک صالح صحبت ہے؟ وہ کیا چیز ہے کہ جس کی طرف ہم دوڑتے ہیں؟ تو مومن کو نیکیوں کی طرف دوڑتے چلے جانا چاہیے کہ نیکی کا کوئی بھی کام ہو وہ شوق سے اس کی طرف بڑھے. اور فاستبقوا، سباق عربی میں کہتے ہیں دوڑ لگانے کو، یعنی جلدی چلو اس طرف. جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا. بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. ضروری نہیں کہ ہر ایک کے لیے سیل ہی سب سے اہم ہو. کچھ لوگوں کے لیے ان کا مال، ان کا بزنس، ان کی جاب بڑی اہم ہوتی ہے، ہر چیز اس کے گرد گھومتی ہے. کچھ لوگوں کے لیے ان کی اولاد بڑی اہم ہوتی ہے، وہ سارا وقت، ان کی توجہ، ان کی محبت، ان کا مال، ان کا وقت اسی کے اندر لگ رہا ہوتا ہے. تو دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کون سی چیز ہے جس میں آپ کا مال بھی لگ رہا ہے، آپ کی جان بھی لگ رہی، آپ کا وقت بھی لگ رہا، آپ کا شوق لگ رہا، آپ کا جذبہ، آپ کی ہر چیز وہاں انویسٹ ہو رہی ہے. اور وہ کیا ہونا چاہیے؟ فاستبقوا الخیرات. تو یہ کی ورڈ ہے آج کا، فاستبقوا الخیرات. نیکیوں کی طرف دوڑ لگانا میری زندگی کا مقصد ہے. اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں، نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں. اس پہ علماء کا اتفاق ہے کہ فرض نماز کے وقت کہیں پر بھی آپ ہوں، قبلے کی طرف رخ کرنا لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے یقیناً حق ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. اور تم سب جہاں بھی ہو اپنے چہرے اسی مسجد کی طرف پھیر لیا کرو تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے. مگر جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرتے رہو، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. فلا تخشوہم واخشونی. لوگوں سے نہیں ڈرو، لوگوں سے نہیں ڈرو، اللہ سے ڈرو. اور جو اللہ سے ڈرے گا پھر وہ اللہ کی طرف راغب ہوگا، اور جو اللہ کی طرف راغب ہوگا وہ اس کے احکامات کی پابندی کرے گا، اور پھر اللہ اس پر اپنی نعمت تمام کرے گا. اللہ اس کو اپنی طرف آنے کا راستہ، ہدایت کا راستہ دکھا دے گا. تو یاد رکھیے اللہ کی خشیت علم والوں کا شعار ہوتی ہے. انبیاء کی صفت وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے.
فرشتوں کی صفت وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ کہ وہ اسی کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. متقین کی صفت، متقین کون ہے؟ وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. تو ایمان والوں کو لوگوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور دین کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ کی اطاعت کرتے رہنا چاہیے. نماز کا وقت آ گیا، لوگوں سے نہ ڈرے، جہاں کہیں وقت آئے وہاں پر پڑھ لیں، چاہے آپ کسی پبلک پلیس میں ہو یا کسی پارٹی میں ہو یا کسی گیدرنگ میں ہو. اللہ کی طرف سے پکار آئے تو فوراً لبیک کہیں. حجاب کی بات ہو، حلال کمانے کی بات ہو، کوئی بھی چیز ہو، حق بیان کرنے کی بات ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرے، کیونکہ اللہ کا ڈر نجات کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، جن میں سے ایک چھپے اور ظاہر میں اللہ کی خشیت، یعنی سب کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی. حدیث میں آتا ہے وہ آدمی آگ میں داخل نہ ہوگا جو اللہ کے ڈر سے رویا یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس چلا جائے، یعنی لازمن آگ سے بچ جائے گا انشاءاللہ. پھر فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اور جس طرح ہم نے تمہارے اندر تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں کی ہدایت کے لیے ان کے اندر ایک رول ماڈل بھیجا، ایک رسول بھیجا جو 4 کام کرتا ہے: آیات کی تلاوت، تزکیہ، کتاب و حکمت کی تعلیم. لہذا آپ کی امتی ہونے کی حیثیت سے یہی ہمارا مشن بھی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں بھی، پڑھائیں بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے ساتھ بھی بہترین معاملہ کریں. اور پھر ان سب چیزوں کے پڑھنے پڑھانے کا مقصد کیا ہو؟ یعنی تلاوت برائے تلاوت نہ ہو، تعلیم برائے تعلیم نہ ہو، بلکہ مقصود آؤٹ کم تزکیہ ہو کہ انسان ظاہر اور باطن میں سنور جائے. تزکیہ سنوارنے کے عمل کو کہتے ہیں کہ انسان پہلے سے زیادہ مینر فل ہو جائے، اس کے اندر بہترین اخلاق آ جائے، اس کا کردار چمک اٹھے، وہ ایک بہترین انسان بن جائے جو لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہو. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. ایمان والوں کو کیا حکم ہے؟ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. یاد رکھیے اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہر چیز سے بہتر چیز ہے. بہترین عمل یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہو تو اس کی زبان پر اللہ ہی کا ذکر ہو. اللہ کے ساتھ جب ملاقات ہو، انسان موت کے وقت میں جب اللہ کی طرف جا رہا ہو تو ذکر کرتا ہوا جائے، اللہ کو یاد کرتا ہوا جائے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا رہتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس طرح کا ذکر ہم کریں گے ویسا ہی ذکر ہمارا بھی ہوگا. ذکر سے انسان کا ایمان بھی بڑھتا ہے، اللہ کا قرب بھی بڑھتا ہے، اللہ کی محبت بھی بڑھتی ہے، اللہ کی خشیت بھی بڑھتی ہے. بے شمار فائدے ہیں اس کے. اور اس کی بہترین شکل نماز ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ذکر اور شکر کے بعد یہاں پر صبر کا ذکر آیا ہے. جس انسان کی زندگی میں یہ 3 چیزیں شامل ہو جائیں وہ خوشحال ترین انسان ہے. ذکر، شکر، صبر. ذکر اللہ کی یاد، شکر اللہ کی نعمتوں پر محبت کا رویہ، بہترین عملی رویہ، اور مشکلات آنے پر صبر کا رویہ. اور ان سب چیزوں میں مددگار ہوتی ہے نماز. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایسے لوگوں کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. سب سے زیادہ صبر انسان موت کے صدمے پر کرتا ہے، اور کرنا چاہیے کیونکہ موت کے بعد پھر کچھ واپس نہیں آتا. تو یہاں پر شہادت کی بات کی گئی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں
انہیں مردہ نہ کہو. یعنی صبر کرنے کے لیے اصل میں چاہیے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اپنی سوچ بدلنی ہوتی ہے. جب آپ کی تھنکنگ پازیٹو ہو جاتی تو آپ کو صبر کرنا آ جاتا ہے. آپ کسی بھی حادثے، کسی بھی مصیبت کا مثبت رخ جب دیکھنے لگتے ہیں، اس میں خیر تلاش کرنے لگتے ہیں، تو آپ کا دل ٹھہر جاتا ہے، آپ کو صبر آ جاتا ہے. اسی لیے یہاں پر اللہ کے راستے میں موت کو زندگی کہہ کے، موت کو زندگی کا بالکل الٹ بات، تو اس سے صبر دلایا گیا، صبر کے لیے کلو دیا گیا. وہ زندہ ہے، یعنی جو لوگ اللہ کی خاطر اپنی جان دے دیں وہ مرتے نہیں ہوتے، وہ زندہ ہے. لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ موت زندگی کیسے ہو سکتی ہے. اور یاد رکھو، صبر تو زندگی بھر کرتے ہی رہنا پڑے گا، کیونکہ زندگی میں آزمائشیں آئیں گی. کون کون سی آزمائشیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور بس ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. یعنی کبھی خوف ہوگا جیسے دشمن کا خوف، فیوچر کا خوف، کبھی بھوک ہوگی کہ انسان کی کوئی جاب چلی جائے، کبھی فاقہ ہو جائے، کبھی مال کا نقصان ہو جائے، کبھی اولاد یا کسی جان کا نقصان ہو جائے، یعنی کوئی فوت ہو جائے عزیز پیارا. اور پھل تو ہر چیز کا آؤٹ کم ہوتا ہے کہ انسان کی ساری زندگی کی محنت کبھی اس کے سامنے برباد ہو جائے. پھل ہوتا ہے کسی بھی کام محنت کے بعد جو آخری نتیجہ ہوتا ہے، یعنی ساری زندگی ایک چیز پر کام کیا اور جب آخری نتیجہ آیا تو اس کا پھل کھانا نصیب نہ ہوا، تو وہ انسان کے لیے بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. تو اس سے بھی آزمائش ہو سکتی ہے. مثلاً والدین نے اپنے بچے کو بچپن سے بہت اچھی تربیت دی، پڑھایا لکھایا، اس کو ہر طرح کے قابل بنایا. جب وہ بڑا ہوا، اس کی بہترین جاب لگ گئی کہ اچانک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو، تو پھل چلا گیا. یعنی وہ محنتوں کا پھل تھا. اولاد سب سے بہترین پھل ہوتی ہے انسان کا، بہترین کمائی ہوتی ہے انسان کی. وہ چلا گیا، یہ کیا ہوا؟ پھر انسان کہتے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں، آپ نے اس پر محنت کی، آپ کی محنت کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہوا. لیکن وہ تو اللہ کی امانت تھی، وہ تو جس کا تھا اس نے لے لیا، اعتراض نہیں کر سکتے. اب تو صبر کرنا ہوگا، اور جو صبر کرے گا اس کے لیے اجر ہی اجر ہے. کل قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو اتنا بڑا اجر ملے گا کہ انسان اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اس وقت انسان کہے گا کاش دنیا میں سارے بیٹے چلے جاتے. ایسا کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن جب وہ اجر دیکھتا ہے انسان تو پھر سوچتا ہے کہ یہ کیا، میں کیا سمجھتا تھا، میں کس بھول میں تھا کہ وہ ضائع ہو گیا، وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہوا تو کہیں ختم ہو گیا. نہیں، وہ اللہ نے اجر کی شکل میں سمیٹ لیا. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم نے صبر کیا. تو یاد رکھیے کہ ہر انسان کی آزمائش ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز سے. ہر شخص کبھی خوف کا شکار ہوتا ہے، جیسے موسیٰ خوف کا شکار ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں بہا کر. تمام انبیاء کسی نہ کسی طرح، جیسے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے تو ڈر گئے سارے کے سارے. انا لمدرکون، فرعون ہی آگے ہمارے پیچھے مار ڈالیں گے ہمیں، اب تو ہم پھنس گئے، آگے دریا ہے پیچھے دشمن ہے. تو ایسی سچویشن زندگی میں آتی رہتی ہیں، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اس میں خیر کثیر ہے، بے حساب اجر ہے، مغفرت ہے. کون ہے صبر کرنے والے؟ صبر کا اظہار کیسے ہوگا؟ صبر کا اظہار رویے سے بھی ہوگا، صبر کا اظہار باتوں سے بھی ہوگا. سب سے پہلا جملہ جو منہ سے نکلنا چاہیے مصیبت آنے پر یا مصیبت کی یاد آنے پر، کیونکہ بعض اوقات مصیبتوں کی یادیں بڑی ستاتی ہیں، تکلیف دہ لمحے بہت ستاتے ہیں. تو ایسے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ لوگ کہ انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یاد رکھیے جب انسان آخرت کو یاد کر لیتا ہے نا تو مصیبتیں ہلکی ہو جاتی. انا الیہ راجعون. بیٹا چلا گیا، ہم بھی جانے والے ہیں، ہم بھی تو جا رہے ہیں، ہم کتنے دن اور ہیں، وہ آگے چلا گیا، ہم پیچھے سے آ رہے ہیں، بس اتنی سی بات ہے. انا الیہ راجعون. یعنی جن لوگوں نے بھی آخرت کو یاد کیا، اپنی واپسی کے سفر کو یاد کیا، ان کے لیے مصیبتیں آسان ہو گئیں. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کو دنیا میں بھی بہترین نعم البدل عطا کرتے ہیں.
اور اسی طرح اگر کسی کا چھوٹا، بڑے بچے کی تو بات میں نہیں کی، لیکن اگر چھوٹا سا پیارا سا منا سا بچہ فوت ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں. پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اس نے تیری حمد بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. تو یاد رکھیے انا للہ کے ساتھ اور کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ الحمد للہ. الحمد للہ، اللہ میں راضی ہوں، اس پر بھی تیرا شکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نعمت ملنے پر شکر نہیں کرتے تھے، تکلیف آنے پر بھی شکر کرتے تھے. الحمد للہ علی کل حال، اس میں بھی کوئی خیر ہے، اس میں بھی کوئی بھلائی ہے. خضر نے اس چھوٹے بچے کی جان لے لی تھی جو بڑے ہو کے ماں باپ کو بہت ستانے والا تھا. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ جو چیز ہم سے لی جا رہی ہے وہ ہمارے لیے کتنی بہتری کا باعث ہے. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. سبحان اللہ. 3 نعمتیں صبر کرنے والوں کو، اللہ کی رضا، اللہ کی رحمت اور ہدایت. اب صبر کی ایک عظیم ترین مثال حضرت ہاجر، جن کو ابراہیم علیہ السلام تنہا مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئے تھے چھوٹے سے مننے سے بچے کے ساتھ، اور خود چلے گئے تھے صرف اللہ کے حکم سے. نہ وہاں کھانا تھا، نہ پانی تھا، نہ کوئی ٹھکانا تھا، نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی دھوپ سے بچنے کی جگہ تھی، اور نہ رات کو سونے کے لیے کوئی بیڈ روم تھا، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اس نیک بندی نے اللہ کے حکم سے صبر کیا اور خوشی خوشی وہ دن کاٹے، تنہا بچے کے ساتھ نہیں. آج آپ دیکھیں کہ جو سنگل مدرز ہوتی ہیں ان کی زندگی کتنی میزریبل ہو جاتی ہے صرف یہ سوچ سوچ کے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. لیکن یاد رکھیے ہر چیز کسی حکمت کے تحت ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ زندگی میں آپ کو کچھ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. جب کچھ لیا جاتا ہے تو ایسا نہیں صرف لیا جاتا ہے، اس کے بدلے کچھ دیا بھی جاتا ہے. ان مع العسر یسرا بھی ہوتا ہے. تو اگر کسی پر ایسی کوئی تکلیف آ جائے تو وہ حضرت ہاجر کی کہانی یاد رکھے کہ انہوں نے وہ تنہا وقت کیسے گزارا تھا، انہوں نے بچے کی تربیت کیسے کی تھی. آج کی مائیں ہر وقت یہی رونا روتی رہتی، باپ تربیت میں کوئی حصہ نہیں ڈالتا، وہ بچوں کو کچھ نہیں کہتا، سارا کچھ مجھے ہی کرنا پڑتا ہے، مجھے ہی سمجھانا ہوتا ہے، مجھے ان کے ٹینٹرمز دیکھنے ہوتے ہیں. نہیں، سارا اجر بھی تو آپ ہی کے لیے ہے. لمحے لمحے پر اجر ہے اس صبر پر، اس تربیت پر، اس تکلیف پر. تو جو لوگ اللہ کی خاطر یہ صبر کر جاتے ہیں پھر اللہ ان کے قدموں کے نشانوں کو بھی یادگار بنا دیتا ہے. جس طرح ہاجرہ علیہ السلام کے قدموں کے نشان صفا مروہ میں جو پڑے، آج بڑے بڑے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں. فرمایا بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے، خوب علم رکھنے والا ہے. بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح آیات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ ہم نے ان کو اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسے ہی لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کے سب کی لعنت ہے. یعنی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں. جو اللہ کا انکار کرتے ہوئے دنیا سے جائیں، جو آخرت کا انکار کر کے دنیا سے جائیں، جو فرشتوں کا انکار کر کے دنیا سے جائیں، جو تقدیر کا انکار کر کے دنیا سے جائیں. کیونکہ بیسک فیتھ کے جو پلرز ہیں ان میں سے کسی ایک پلر کا بھی انکار انسان کو کفر سے دوچار کر دیتا ہے. یاد رکھیے جب کوئی چیز ہو جاتی ہے نا جو اچھی نہیں لگتی، سب سے پہلی چیز اسے تقدیر کا حصہ سمجھ کے، اللہ کا فیصلہ سمجھ کے راضی ہو جائے، اسے ایکسپٹ کر لے. اب یہ ہو گئی ہے، کوئی اسپیشل بچہ پیدا ہو گیا ہے کسی گھر میں، اب یہ ہو گیا ہے، اب اس کو کہیں پھینک کے تو نہیں آ سکتا، اب اسے ایکسپٹ کر لیں، یہ ہو گیا. اب نیکسٹ سوچیں کہ اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے. کئی بچے ہوتے ہیں سلو لرنرز ہوتے ہیں، کئی بچے بہت زیادہ ہائپر ہوتے ہیں. یعنی کسی کا ٹیسٹ اولاد میں ہے، کسی کا شوہر میں ہے، کسی کا مال میں ہے، کسی کا کسی اور انسان یا کسی کام کی شکل میں ہے، تو اسے ایکسپٹ کر لیں کہ یہ تو ایسا ہی ہے، اس نے تو سیدھا نہیں ہونا، نہیں تو ایسا ہی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ مجھے کیسے چلنا ہے.
کہ میرے لیے زندگی آسان ہو جائے، اس کو اکوموڈیٹ کریں، اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹس کریں. جب نئے دانت لگواتے ہیں نا، فلنگ کرواتے ہیں، تو پھر شروع میں تو کیا لگتی، اچھی نہیں لگتی. کیوں ہوا یہ؟ کاش میں میٹھا نہ کھاتی، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش کیوٹی نہ بنتی. وہ کاش سے تو کچھ نہیں ہونے والا، جو ہونا تھا ہو گیا. اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ مجھے کس طرح چلنا ہے، اس کی ایڈجسٹمنٹ کیسے کرنی. تو اس کے لیے ایکسپٹ کر لیں کہ یہ اب انڈو نہیں ہونے والا، یہ تو ایسا ہی رہے گا. اب مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے. بعض اوقات حالات نہیں بدلتے، خود کو بدلا جاتا ہے. خود کو بدلنا سیکھیں حالات کے مطابق، لیکن اللہ کی رضا کے مطابق. حالات کے مطابق یہ نہیں کہ نافرمانیاں شروع کر دیں. اور یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوا. جادو ہوا تو اللہ کے اذن سے، نظر لگی تو اللہ کے اذن سے، بیماری آئی تو اللہ کے اذن سے. تو اللہ نے اس سے نکلنے کا راستہ بھی بتایا، وہ بھی جانے، اس سے نکلے بھی، محنت بھی کریں، اور پھر اس کے ساتھ جینا بھی سیکھیں. اگر وہ محنت اور کوشش کے باوجود زندگی سے نہیں نکلتا تو یاد رکھیے ہر مصیبت کے اندر نعمت چھپی ہوئی ہے. ہر مصیبت گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے. صبر پر اجر ملتا ہے. خوشی ملنا بھی نعمت اور تکلیف آنا بھی نعمت، دونوں ہی نعمتیں ہوتی ہیں. مومن دونوں حالتوں میں خیر کماتا ہے، کبھی شکر کرتا ہے اور کبھی صبر کرتا ہے. پھر فرمایا وہ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کہہ دیجئے ان میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو اس میں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی کہیں بڑھ کر ہے. اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں. اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، پھر مر گیا اس حال میں کہ وہ کافر ہے، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. مرتد کی سزا بتائی جا رہی ہے. جو شخص دین سے باہر نکل جائے، ایمان سے خارج ہو جائے، اس کے اعمال ضائع، چاہے وہ حافظ قرآن ہو، چاہے وہ نمازیں پڑھتا اور پڑھاتا رہا ہو، چاہے وہ دین کا کوئی بہت بڑا امام ہو. ہم دوسروں کے بارے میں سوچنے سے پہلے اپنے بارے میں سوچیں کہ اللہ تو ہمارے دلوں کو سلامت رکھنا، ہمیں استقامت دینا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمیں اپنے دین پر جما دے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کیونکہ دین سے نکلنا سارے اعمال برباد کر دیتا ہے اور پھر انجام بڑا بھیانک ہے. فرمایا یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھا کہ پہلے یہ دین پر تھے، وہ یہ دیکھے گا ان کا انجام، اختتام کس پہ ہوا. تو اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. وہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں. آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ گناہ. تو گناہ کا کام حلال ہوتا ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے فائدے سے. تو لاٹری کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے، جوئے کے بارے میں بھی کہ وہ بھی حرام ہے. اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کرے. کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو، جو ایکسٹرا ہو. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے معاملات میں. اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں. آپ کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی ان کو اپنے گھر میں رکھو، ان کے اوپر ان کے مال میں سے اعتدال کے ساتھ خرچ کرو. اور اللہ جانتا ہے مفسد کو مصلح سے، کہ کون یتیموں کا خیال رکھ رہا ہے اور کون ان کو بگاڑ رہا ہے یا ان کے مال کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا کہ تمہاری رسپانسبلٹی ہوتی ہے ان کو لک آفٹر کرنا بھی، اور ساتھ بھی نہیں ملا سکتے تھے. بے شک اللہ بہت غالب، خوب حکمت والا ہے. اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور ایک مومن لونڈی مشرک عورت سے یقیناً بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ مشرک عورتوں سے مسلمان مرد نکاح نہ کریں جب تک کہ وہ مشرک عورتیں ایمان نہ لے آئیں. اور تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو، یعنی مسلمان لڑکی نان مسلم سے شادی نہ کرے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. اور ایک مومن غلام مشرک مرد سے یقیناً بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے. یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تمہیں اپنے اذن سے جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں.
کیونکہ انسان جس کے ساتھ رہتا ہے نا اس کا رنگ ضرور چڑھتا ہے. تو اس لیے رشتے کے معاملے میں دین کو دیکھنا سب سے اہم ترین پرائرٹی ہونی چاہیے. وہ آپ سے حیض کے بارے میں، پیریڈز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے وہ ایک اذیت ہے، تو حیض کے دوران تم عورتوں سے الگ رہو، یعنی ان سے جسمانی تعلق کا مطالبہ نہ کرو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی نفرت کی وجہ سے، عورت کی حفاظت کے لیے اور خود مرد کی بھی بیماریوں سے. پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں یعنی نہا لیں تو جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ، یعنی صحیح پیسج سے، دبر سے نہیں. بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو پاک لوگ پسند ہیں، اور اس میں توبہ کا ذکر ہے اور صفائی کا ذکر ہے. توبہ دلوں کی پاکیزگی، گناہوں سے پاکیزگی ہے، اور پاکی صفائی ظاہری صفائی ہے، یعنی ظاہر میں بھی صاف رہو اور باطن میں بھی صاف رہو. عبادت کس چیز کا نام ہے؟ ظاہر باطن میں اقوال اور افعال سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں. کھیت دیکھ کر انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے. آپ اپنے گارڈن میں جاتے ہیں کیسا لگتا ہے؟ آج صبح ہی میری نظر گھاس پہ پڑی تو میں حیران ہوگی کہ اتنی جلدی اتنا گرین، یعنی ذرا سی ہوا لگی ہے، ذرا سی بارش آئی ہے اور زمین نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دی. دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے. تو بہت سی عورتیں اس کو بڑا مائنڈ کرتے ہیں، ہمیں کھیتی کیوں کہا گیا؟ نہیں بھائی، وہ تو سب سے زیادہ قیمتی چیز. گھر میں سے سب سے خوبصورت حصہ کون سا ہوتا ہے؟ اور کون سا گھر زیادہ مہنگا ہوتا ہے؟ جس میں گارڈن ہو، یارڈ ہو یا نہیں. اور جس یارڈ میں اور بھی پھل پھول والے درخت ہوں وہ اور بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے. تو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت قیمتی اور بارونق اور خوبصورت چیز سے تشبیہ دی ہے. اور ساتھ ہی یہ کہا کہ تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، یعنی جب چاہو ان سے تعلق قائم کرو اور ان کو دیکھ کے خوش ہو، ان سے خوشی حاصل کرو، ان سے سکون حاصل کرو. عورت کو اللہ نے شوہر کے، مرد کی تسکین کے لیے، خوشی کے لیے پیدا کیا. اس کا یہ مطلب نہیں وہ خود خوش نہیں ہوتی، جب وہ دوسرے کو خوش کرتی ہے تو خود بھی خوش ہوتی. یعنی یہ صرف مرد کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے پاس ایک عورت ہو، عورت کی بھی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ ایک مضبوط سہارا ہو مرد کی شکل میں، جو اس کو پروٹیکشن دے. کیونکہ مرد کا رول تھوڑا سا فرق ہے، مرد کے لیے عورت کے اندر اور طرح کی اٹریکشن ہے، عورت کے اندر مرد کے لیے اور طرح کی اٹریکشن. ہم اس کو برابری کے اصول پہ لینا شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں. یعنی مرد اور نگاہ سے عورت کو دیکھتا ہے، عورت دوسری نگاہ سے دیکھتی ہے، لہٰذا دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں. آگے اس کی تفصیل مزید بھی آئے گی. اور اپنے نفسوں کے لیے نیک عمل آگے بھیجو، یعنی صرف اپنے ان تعلقات میں ہی مشغول نہ رہو بلکہ نیک اعمال کی بھی فکر کرو، یا نیک اولاد کی بھی فکر کرو، اولاد کی بھی اچھی تربیت کرو. اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے. اور تم اللہ کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بناؤ کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور تقوی اختیار نہیں کرو گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا. یعنی غلط باتوں پر قسمیں مت کھاؤ. اللہ تمہاری قسموں میں سے لغو پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن وہ اس پر مواخذہ کرے گا جو تم نے دل کے ارادے سے کیا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت حلم والا ہے. جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا یعنی ترک تعلق کی قسم کھا لیتے ہیں ان کو 4 ماہ کی مہلت ہے. 4 مہینے تک قسم کھا کے الگ ہو سکتے ہیں، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. اگر 4 مہینے سے پہلے کریں گے تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا، اور اگر وہ طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. یعنی پھر 4 مہینے سے زیادہ ایسے ریلیشن شپ کو لنگر آن نہیں کیا جائے گا، یا بیوی کو واپس لے لیں یا پھر اس کو الگ کر دیں کہ وہ کہیں اور شادی کر سکے. اور طلاق یافتہ عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، شادی نہ کریں. اور اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحموں میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں. یعنی اصل مقصد کیا ہے اس عدت کا طلاق یافتہ عورت کے لیے؟ کہ استبراء رحم ہو، پتہ چل جائے کہ کوئی بچہ تو نہیں پیٹ میں، کیونکہ بچہ اسی کا ہے کہ جس سے وہ حاملہ ہوئی ہے. اور ان کے شوہر دوران عدت انہیں لوٹا لینے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی 3 مہینے کے اندر یا 3 حیض کے اندر، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں. یہ شرط ہے، یعنی ستانے کے لیے نہیں کہ پھر دوبارہ اسی طرح ذلیل کریں گے، لڑکائیں گے اور پھر جب چاہیں گے طلاق دے دیں گے اور پھر عدت میں واپس لے لیں گے.
اور ان عورتوں کے لیے معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کا ان عورتوں پر ایک درجہ ہے. اللہ نے یہ درجہ رکھا ہے. اگر نہیں مانیں گے تو دو نقصان ہیں. ایک اللہ کی نافرمانی ہے، اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، اور دوسرے حقیقت کا انکار، اس کا نقصان. یعنی جس کو اللہ نے رسپیکٹ دینے کے لیے کہا ہے اسے رسپیکٹ دینی چاہیے، جس کی بات ماننے کے لیے کہا اس کی بات ماننی چاہیے. اگر نہیں مانیں گے تو پھر نقصان ہی نقصان ہے، کچھ فائدہ نہیں. اور مردوں کا ان عورتوں پر ایک درجہ ہے، اور یہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ کسی اسکالر نے بتایا، یہ اللہ نے بتایا جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا. کیونکہ کسی بھی سسٹم کے اندر ٹاپ پر ایک ہی شخص ہوتا ہے. دو لوگ ایک بس کے ڈرائیور نہیں ہو سکتے، دو لوگ ایک کشتی نہیں چلائیں گے. دو لوگ اگر کسی بھی جگہ پر کٹھی ڈرائیونگ شروع کر دیں، جیسے عام طور پر ہوتا ہے، ہسبینڈ وائف ساتھ ساتھ بیٹھ جائیں اور دونوں ڈرائیور ہو، تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ سارا وقت انجوائے کرنے کی بجائے ایک انسٹرکٹر بن جاتا ہے اور ایک ڈرائیور بن جاتا ہے، اور سارا سفر کا مزہ خراب کر دیتا ہے. اور اس میں دیکھیں بہت دفعہ بالکل اچانک ہی ہدایات دی جانے لگتی ہے. دیکھیں سامنے وہ دیکھ رہے ہیں، صرف آپ تھوڑی دیکھ رہے ہیں، یا آپ زیادہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اسے مان لینا چاہیے. اور اللہ بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے. تو جس طرح مردوں کے حقوق ہیں ایسے عورت کے بھی حقوق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ خود کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب وہ خود پہنے تو اسے بھی پہنائے. یہاں شوہر کے کچھ حقوق کی بھی بات کر دینی چاہیے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ بیوی پر شوہر کی اطاعت معروف میں لازم ہے، فرض ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں. پھر ایک اور حدیث کے مطابق اللہ کے بعد شوہر کا حق ہے. حدیث میں آتا ہے اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو کرے. یعنی شوہر کو رسپیکٹ دینی چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا حق اس کو دینا چاہیے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا پورا حق ادا نہ کرے. یعنی ایسی عورت کو پھر ایمان کی حلاوت بھی نہیں ملتی جو شوہر کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی. عورت اگر پالان پر سوار ہو اور مرد اسے بلائے تب بھی عورت کو انکار نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں بیچ بیچ میں حقوق کی بات اس لیے کی گئی کہ یہ طلاق تک نوبت آتی ہی جب ہے جب ایک دوسرے کے حقوق نہیں دیے جاتے. پھر طلاق کے احکامات. طلاق رجعی 2 بار ہے، پھر بھلے طریقے سے روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ رخصت کر دینا ہے. اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو کچھ مہر سمیت دیا اس میں سے کچھ بھی واپس لو، مگر یہ کہ دونوں کو اس بات کا ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے. پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں اس چیز میں جو فدیہ وہ عورت اپنی جان چھڑانے یعنی خلا کے بدلے میں دے دے. یہ اللہ کی حدود ہیں سو ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں. تو یاد رکھیے کہ طلاق کا معنی ہوتا ہے آزاد چھوڑ دینا، اور طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ عورت جب پیریڈ سے فارغ ہو تو ملاپ کے بغیر طہر کی حالت میں طلاق دی جائے. حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے. 3 طلاقیں اکٹھی بھی نہیں دینی چاہیے، اور 3 سے زیادہ کی تو ویسے ہی کراہت ہے، اور عورت کو تکلیف دینے کی ممانعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں 2 ضعیفوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں، یتیم کا اور عورت کا. یعنی بعض اوقات عورت کے ساتھ بھی یتیموں جیسا برتاؤ کیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ ظلم میں شمار ہوتا ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے آگے مت بڑھو، اللہ کی حدود کے قریب مت جاؤ. پھر اگر وہ خاوند اسے تیسری بار طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے بعد اس مرد کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے. اور اگر وہ دوسرا خاوند اس عورت کو طلاق دے دے تو ان دونوں یعنی اس عورت اور پہلے خاوند پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ باہم رجوع کر لیں یعنی نکاح کر لیں، اگر وہ دونوں سمجھیں کہ وہ اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں گے. اور یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے جو علم رکھتے ہوں. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کرنے کو آئیں تو انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے مت روکو. یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ مردوں کو، کہ مرد عورتوں کو تکلیف مت دیں، اس لیے مت روکو کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو. اور جو کوئی ایسا کرے گا تو یقیناً اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا. مرد یہ نہ سمجھے کہ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے. اور تم اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ،
اور جو اللہ کی نعمت تم پر ہے اسے یاد رکھو، اور اسے بھی یاد رکھو جو اس نے کتاب و حکمت کی صورت میں تم پر نازل کیا ہے، وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر لیں تو تم انہیں اپنے پہلے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ معروف طریقے سے باہم رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یہ بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی اور طہارت کا باعث ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنی اولاد کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں، یہ حکم اس کے لیے ہے جو رضاعت کی مدت کو پورا کرنے کا ارادہ کرے، اور والد کے ذمے معروف طریقے سے ماؤں کا کھانا اور کپڑا دینا ہے۔ کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے، نہ تو والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور نہ ہی والد کو اس کے بچے کی وجہ سے کسی طرح کا نقصان پہنچایا جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد کے ہاتھ میں کوئی عورت کا ویک پوائنٹ آ جاتا ہے اور وہ اسی کے ذریعے اس کو بار بار تکلیف دیتا ہے کہ اس کو اس سے ٹارچر ہوتا ہے، میں یہی بات پھر کروں گا۔ یعنی اگر مثلا بچہ عورت کی کمزوری ہے تو وہ ہر وقت دھمکی دے میں بچہ چھین لوں گا، میں تمہیں نکال دوں گا، تو ایسی چیزیں ظلم میں شمار ہوتی ہیں۔ اور بچے کے وارث پر بھی اس طرح نان و نفقہ کی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر وہ دونوں باہم رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کا ارادہ کرو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، اگر تم بھلے طریقے سے ان کے حوالے کر دو انہیں جو دینا طے کیا تھا۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ جو بھی تم کرتے ہو یقیناً اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یاد رکھیے بچے کو دودھ پلانا عورت کا فرض ہے، اور یہ بچے کا حق ہے، ثابت شدہ حق ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے۔ ہم ایسی عورتوں کے پاس سے گزرے کہ سانپ ان کے بریسٹ کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہ پلانے والی عورتیں ہیں۔ کیوں نہیں پلاتی عورتیں؟ کہ فگر خراب ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ اس سے بچے کی زندگی کو نقصان پہنچتا ہے، ساری زندگی وہ ایک کمزور انسان کی طرح صحت کے مسائل کا شکار رہتا ہے۔ جن بچوں کو 2 سال کے اندر دودھ پینے کا موقع ملتا ہے ان کا امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ بہت سی اور بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ تو ایک بچے کو ساری زندگی کے لیے مصیبت میں ڈال دینا صرف اپنی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے، یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ لیکن اگر کوئی عورت بیمار ہو اور پلانے کے قابل نہ ہو تو کسی اور سے پلوا سکتی، جیسے عربوں کے یہاں بہت رواج تھا۔ لیکن دودھ پینا بچے کا حق ہے، صرف ڈبے کا دودھ جو ہے وہ کافی نہیں۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں 4 ماہ 10 دن تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر چکیں تو جو بھی اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے طے کریں تو تم وارثوں پر کوئی گناہ نہیں، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ بیوہ عورت کی عدت بتائی گئی، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان عورتوں کو جو عدت میں ہو اشارتاً پیغام نکاح بھیجو یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ یعنی عدت میں نکاح نہیں ہو سکتا لیکن اشارتاً بات ہو سکتی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ یقیناً تم ان کا ذکر ضرور کرو گے، لیکن تم ان عورتوں سے نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو سوائے اس کے کہ تم کوئی بھلی بات کہو، یعنی کوئی معروف طریقے سے اشارتاً کنایتاً کچھ پیغام بھیج دو۔ اور تم عقد نکاح کا عزم نہ کرو یہاں تک کہ مقرر میعاد یعنی عدت اپنے اختتام کو نہ پہنچ جائے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، لہٰذا اس سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت بردبار ہے۔ اور جن عورتوں کو تم نے ہاتھ تک نہ لگایا ہو یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم انہیں طلاق دے دو۔ ہاں تم انہیں مال و متاع دو، وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق دے، بھلے طریقے سے فائدہ پہنچانا ہے۔ احسان کا رویہ اختیار کرنے والوں پر ان عورتوں کا یہ حق ہے۔ اور اگر تم ان منکوحہ عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو اور تم نے ان کے لیے مہر بھی مقرر کر دیا تو مقررہ مہر کا آدھا حصہ ادا کرنا ہوگا، مگر یہ کہ وہ عورتیں مہر معاف کر دیں یا وہ شخص یعنی مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، معاف کرنے سے انسان متقی بنتا ہے۔ اور تم آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، بڑا ہی پیارا جملہ ہے یہ، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ۔ فضل کہتے ہیں حق سے زیادہ دینا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرتے رہو۔
یقیناً اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو. یعنی کسی کا بھی احسان نہیں بھولنا چاہیے، احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے. احسان یاد رکھنا ایمان کی نشانی ہے، اور ازدواجی تعلقات میں تو احسان کی روش کے بغیر خوشحالی آ نہیں سکتی. یاد رکھیے یہ احسان صرف زندگی میں نہیں، فوت ہونے کے بعد بھی یاد رکھنا چاہیے. اور احسان کو بھولنے والی عورت سے اللہ تعالیٰ بیزار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو اپنے خاوند کی شکر گزار نہیں ہوتی، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی. سب نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. یعنی طلاق کے احکامات میں بیچ میں نماز آ گئی کہ کہیں لڑائی جھگڑوں میں فرائض نہ بھول جانا. اور درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے. عصر کی نماز خصوصی توجہ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ منافق جو ہوتا ہے وہ عصر کی نماز لیٹ کرتا رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے گویا اس کا اہل اور اس کا مال لوٹ لیا گیا. پھر اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو تو پیدل یا سواری پر ہی نماز پڑھ لو. پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی بیویوں کے حق میں 1 سال تک بغیر گھر سے نکالے نان و نفقہ پہنچانے کی وصیت کریں. یہ اس وقت کا حکم ہے جب ابھی عورت کے لیے میراث وغیرہ میں حصہ مقرر نہیں ہوا تھا. اس کے بعد 4 ماہ 10 دن کی عدت رکھ دی گئی کہ وہ اسی گھر میں رہیں گی جہاں شوہر فوت ہوا ہے. ہاں اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جو بھی وہ اپنی ذات کے بارے میں بھلے طریقے سے فیصلہ کرے، اور اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھلے طریقے سے کچھ فائدہ یعنی متع طلاق پہنچانا ہے. یہ عورتوں کا حق ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ عورتوں کے حقوق کی حفاظت کر رہے ہیں؟ متقی لوگوں پر، تقوی والے تو ان حقوق کا لحاظ رکھیں گے. اسی طرح اللہ اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. پھر کچھ واقعات کے ذریعے اہم سبق سکھائے گئے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت. کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر اس نے انہیں زندہ کر دیا. بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا تو وہ اس کے لیے اسے کئی گنا زیادہ بڑھا دے، اور اللہ ہی تنگی بھی کرتا ہے اور کشادگی بھی، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. یہاں پیچھے فی سبیل اللہ جنگ کی بات ہوئی، جیسا کہ آپ جانتے کہ مدنی صورت ہے، اور مدینہ میں ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً ہر سال اور کبھی سال میں 2 بار بھی جنگ مسلط ہوئی. جب جنگ لگتی ہے تو آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ اکانومی متاثر ہوتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ پھر اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کو قرض حسنہ شمار کیا گیا. قرض حسنہ وہ قرض ہوتا ہے جس میں ثواب کی امید کی گئی ہو، جو دل کی خوشی سے دیا گیا ہو. ابن مبارک کہتے ہیں وہ قرض جو حلال مال سے دیا جائے. ایک اور قول یہ ہے کہ احسان نہ جتلایا جائے اور اذیت نہ دی جائے. پھر فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ. کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنو اسرائیل کے سرداروں کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں. تو اس نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو. انہوں نے کہا اور کیا ہے ہمیں کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں اور بیٹوں سے نکال دیا گیا. پھر جب ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا تو سوائے چند ایک کے وہ سب منہ موڑ گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی بادشاہت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے، ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں. اور اسے مال میں وسعت نہیں دی گئی. یعنی بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس بہت مال ہو ان کے خیال کے مطابق، اور طالوت تو بہت مالدار نہیں. فرمایا بے شک اللہ نے اس کو چن لیا ہے تم پر، اور علم و جسم کے اعتبار سے زیادہ وسعت دی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے. ہمارے دین میں منصب کی چاہت کی ممانعت ہے. خود سے کوئی عہدہ نہیں مانگنا چاہیے. اگر مل جائے تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے،
اور اس کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا چاہیے، نہ کہ دور. جب کوئی اتھارٹی ہاتھ آ گئی تو انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے اور اللہ کا حق مار دے. پھر اسی طرح اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ علم والوں کو بغیر علم والوں پر فضیلت حاصل ہے. اللہ نے طالوت کو کس بنا پہ چنا؟ میرٹ کیا تھا کہ اس کا علم زیادہ ہے. دوسرا میرٹ کیا تھا؟ جسمانی اعتبار سے مضبوط ہے. تو لیڈرشپ میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے، جسمانی قوت بھی، یعنی اس اعتبار سے کہ وہ کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کام اس کو دیا جا رہا ہے وہ کام کرنا بھی آتا ہو. وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کی بادشاہت کی علامت یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ تابوت واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین بھی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے بقیہ جات بھی ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. یقیناً اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. یہ آیت جو ہے یہ آیت سکینت کہلاتی ہے. فیہ سکینتن، سکینت وہ اطمینان ہوتا ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. سکینت انسان کو سکون اور وقار پر ابھارتی ہے، یعنی انسان کے اندر ایک وقار اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے. خوف کے وقت انسان کے دل کو مضبوطی دیتی ہے، تو فتنے اس کو ہلا نہیں سکتے، آزمائشیں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، غم اس کو نہیں گلاتے، انسان کا ایمان اور یقین اور بڑھ جاتا ہے. تو ابن قیم رحمہ اللہ سکینت کے مرتبے کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے عطا کیے گئے رتبوں میں سے ایک رتبہ ہے کہ جس کو اللہ سکینت عطا کر دے. یہ رتبہ انسان کی ذاتی محنت اور کسب کی وجہ سے نہیں ہوتا. تو قرآن مجید میں 6 مقامات پر سکینت کا ذکر ہے، ایک سورۃ البقرہ میں، 2 بار سورۃ التوبہ میں، اور 3 بار سورۃ الفتح میں، جن کو آیات سکینت کہا جاتا ہے. جب انسان ان آیات کو سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو شیطانی حملوں اور بیماریوں سے نجات پاتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر جب معاملات شدت اختیار کر جاتے تو وہ سکینت والی آیات پڑھتے، اور میں نے ان کو ایک بہت عظیم واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا جو ان کو بیماری میں پیش آیا. یہ عقلیں اس کو برداشت کرنے سے عاجز آ جاتی ہیں. یہ شیطانی روحوں سے جنگ کرنے اور ان کا مقابلہ کرنے کا واقعہ ہے کہ جب ان کی قوت کمزور پڑ گئی تو ان کے سامنے شیطانی روحیں ظاہر ہو گئیں.